بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ اہل سرسار کی یہ قوم، جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان فارسی کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت ہر زبان زد خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکایا کرتے تھے، لیکن اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک صالح شخص نے اس مقام سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو کہ روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس سے کہا کہ تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تجھ پر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوس بازوں اور اسراف کرنے والوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا، قحط نازل ہوا اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کردہ خوراک ختم ہو گئی اور آخرکار وہ مجبور ہو گئے اور انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کی مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا۔ بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی کہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کو ان کے اعمال کے جو وہ انجام دے رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا اور انہوں نے اس کی تائید کر دی اور پھر ان پر یہ عذاب آن پہنچا، اور بے شک یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ اس قوم نے اپنی زراعت کو بہتر طریقے سے کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے 2 پہاڑوں کے درمیان بہت بڑا بند معارب تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرتا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھیں کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان درختوں کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت تازہ پھلوں سے بھر جاتی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات اور قریے تھے جو بہت آباد اور آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں بجائے شکر ادا کرنے کے سرمست اور غافل کر دیا تھا، اور یہاں تک ان میں بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے ضعیفوں اور کمزوروں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ سے یہ التماس اس لیے کیا کہ غریب لوگ امراء اور ثروت مندوں کے ہمراہ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی اور فاصلہ زیادہ ہو تاکہ کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض روایات کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے اس معارب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے ان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں اور اس سے ایک بڑا سیلاب آیا۔
جس میں تمام آبادیاں، دیہات، مال مویشی، باغات، کھیتیاں اور ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات میں چند پیلو کے اور بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوش اہلان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے، جبکہ الوؤں اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا دیے تھے۔ قرآن کریم نے اس واقعہ کا یوں نتیجہ نکالا ہے کہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی اور ہم ناشکری کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں۔